آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ جملے تک کہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہی تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ہماری تلوار سے بچ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی دو گروہ ہوں گے، ایک تو تم سے نفرت کا اظہار کرے گا، وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ یزید کے حمایتی، اور ایک محبت میں اتنا غلو کرے گا کہ وہ اس محبت کے اندر گمراہ ہو جائے گا۔ اور وہ گمراہی یہ ہے کہ جب ہم ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس کی آڑ میں اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ ایسے منفی کلمات ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو یقیناً عظمت صحابہ کے خلاف ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ جملے تک کہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہی تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ہماری تلوار سے بچ گئے، لیکن اب ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو اب اس دور میں یہ بھی ایک خرافات کے اندر شامل ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ صحابہ کو ستارے فرمایا تو اہل بیت اطہار کو کشتی فرمایا۔ کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو ستاروں کی ضرورت اس کو موجود رہتی ہے تاکہ گمراہی نہ ہو، اور ستارے ہوں لیکن کشتی نہ ہو تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ تو دونوں کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا، ایک کا دامن چھوڑیں گے تو گمراہی اور دوسرے کا دامن چھوڑیں گے تو تباہی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کے جو تربیت ہے اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی شامل کر سکیں گے اور ائمہ اہل بیت کی محبت کو بھی شامل کر سکیں گے۔ اہل بیت سے جو تعلق کی مضبوطی ہے وہ بھی پختہ ہوگی اور صحابہ سے جو تعلق کی پختگی ہے وہ بھی پختہ ہوگی، ورنہ نتیجہ اس کا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گمراہی پھیل رہی ہے، اور آخری دور ہے اس میں تو ویسے ہی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔